آج کا لیسن 8 سے 16 کتنی آیات پر مشتمل ہے؟ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک ہے. پہلے دن کا لیسن 7 آیات، دوسرے کا 5 آیات، تیسرے دن کا 2 آیات، اور آج کا لیسن 9 آیات پر مشتمل ہے جو طویل ترین لیسن ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کچھ اس کی مزید وضاحت دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر ہم پچھلے گروہوں کے ساتھ بھی اس کو کچھ ریلیٹ کریں گے. تو سب سے پہلے لفظی ترجمہ. و اور من سے، الناس لوگ، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ ساتھ اللہ کے، یا اللہ پر، و اور بالیوم الآخری ساتھ یوم آخر یعنی آخرت کے یا آخرت کے دن پر، و حالانکہ، ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، و اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، سمجھتے، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں کے، ان کے دلوں میں، یعنی فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرضن مرض ہے، بیماری ہے، فا تو زیادہ بڑھا دیا، ہم ان کو، اللہ اللہ نے، مرضن بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم المناک دردناک تکلیف دہ، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کو یا ان کے لیے، لا نہیں، تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو انہوں نے کہا، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، سمجھتے، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے،
لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، یا انہوں نے کہا، کیا، نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ یا جیسے، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، وہ جانتے، وَإِذَا اور جب، لقو ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، یا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں، الا طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں، اللہ اللہ، یستہزئ مذاق کر رہا ہے، بہم ساتھ ان کے، ویمدہم اور ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی میں، طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں، اندھے بنے پھرتے ہیں، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لی، الدلالۃ گمراہی، بالہدی بدلے ہدایت کے، فما پس نہیں، ربحت فائدہ دیا، نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، اور ما نہیں، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے، بس۔
زیادہ ہو گیا، اس لیے کہ منافقت کی بیماری بھی بڑی گہری بیماری ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے ان کا حال بھی زیادہ کھولا ہے. متقین کی چند صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور کفر میں تو ایک ہی بات ہے، اور وہ ہے ضد، انا. اس کے بعد وہ بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بن جاتی. لیکن منافقت چونکہ ہڈن ڈیزیز ہے، اس کو زیادہ تفصیل سے کھولا گیا ہے، اس کی سمپٹمز اور علامتیں زیادہ بتائی گئی، اس لیے سبق بھی لمبا ہو گیا ہے. تو اب چونکہ ہم نے جو سبق کی تقسیم کی ہے وہ موضوع کے اعتبار سے کی ہے کہ ایک دن میں اتنا ضرور پڑھا جائے جس سے ایک بات مکمل ہو جائے. ہم قرآن کو اپنے تابع نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں مثلاً جی ہم روزانہ 5 آیتیں پڑھیں گے. یہ لوگ بعض اوقات دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں نا، روز کی 3 آیتیں پڑھ لیا کرو. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ 3 آیتوں کو پڑھ کے وہ کریں گے کیا، کیونکہ جب تک ایک موضوع مکمل نہ ہو بات نہیں بنتی. تو آئندہ بھی کبھی سبق طویل ہوگا اور کبھی چھوٹا ہوگا، لیکن تقسیم اسی اعتبار سے ہوگی کہ آپ ایک بات کو پوری طرح لے لیں. دیکھیے جب میں بول رہی ہوتی ہوں اس وقت چیزیں نہیں تلاش کیا کریں، اس وقت صرف سنا کریں. اگر آپ سنیں گے تو زیادہ بہتر لے سکیں گے، اگر سننے کے وقت اور کام کریں گے تو مس کر جائیں گے. تو اس میں اگر میں بول رہی ہوں سب لکھ رہے ہیں، 1-2 لوگ ادھر ادھر دیواروں کو دیکھ رہے ہیں یا توجہ نہیں رکھے ہوئے، تو ان کی بے توجہی سے محفل کی برکت پہ اثر پڑتا ہے. جب ہم پڑھنے کے لیے آئیں تو قلم کے بغیر طالب علم کا تصور ہی کوئی نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ قلم شیطان پہ بہت بھاری ہے. اگر قلم کے بغیر آپ بیٹھے ہیں تو آپ طالب علم ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے. تو براہ کرم جن لوگوں نے قلم نہیں نکالے وہ سب قلم نکال لیں. چاہے آپ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے تو بھی قلم آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ ایک نیا لفظ بھی اگر آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں. ایک شخص جو بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن تجارت کے اس کو اصول معلوم نہیں، وہ کیسا بزنس مین ہوگا؟ کسی کو سیلز پہ کھڑا کر دیا جائے، اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو سیلز کے ساتھ، کیا بیچے گا وہ؟ تو آپ طالب علم ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ طالب علمی کے آداب کیا ہیں، طالب علم ہونے کا معنی کیا ہے، تو آپ کچھ حاصل کر کے نہیں اٹھیں گے. تو اپنے فائدے کے لیے ان آداب کو سیکھیے، جس میں آج کے لیے اہم ترین ادب کہ جب لکھوایا جا رہا ہو آپ اپنے ٹیکسٹ پر ہی نظر رکھیں اور قلم ہاتھ میں رکھیں. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں اس کو یاد رکھنے کی باتوں میں. چلیے اب میں آپ کو الفاظ کی وضاحت پہ لے چلتی ہوں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے. الناس کا لفظ جو ہے یہ اس کے 2 روٹس بتائے جاتے ہیں، نون واو سین جس سے مانوس ہونا بھی ہے، اور نون سین یہ جس سے بھولنا ہے مانا. یعنی بعض اوقات ایک لفظ کے 2 روٹس بھی ہو سکتے ہیں. نون واو سین نوس جیسے لکھیں گے آپ تو اس کا کیا معنی ہے؟ مانوس ہونا. کیونکہ انسان سے مانوس ہوتا ہے، جانور سے بھی بعض لوگ مانوس ہوتے ہیں یا جانور ان سے مانوس ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ایک انسان انسانوں کے ساتھ تو بنا کے نہیں رکھتا، انسانوں سے تو مانوس نہیں ہوتا، نہ ہوتا ہے نہ کرتا ہے، لیکن جانوروں سے مانوس ہوتا ہے، یہ جانور اس سے مانوس ہوتے ہیں. تو یہ بھی فطرت سے ہٹی ہوئی بات ہے. تو انسان جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے، سب سے زیادہ ہماری توجہ اور دلچسپی کا مرکز انسان ہی ہونا چاہیے، اس کے بعد باقی مخلوق. اسی طرح اگر انسان کی انسانوں سے نہیں جنوں سے زیادہ دوستی یا شیطان سے زیادہ دوستی ہے تو یہ بات بھی فطرت سے ہٹی ہوئی ہے، سیدھے رستے سے دائیں بائیں مڑنا ہے. تو الناس ان سے، یا پھر نون سین یہ سے نسیان ہے. تو انسان کو انسان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کے اندر بھولنے کی صفت ہے، انسان کی خصوصیت میں بھولنا ہے، اور یہ اس کی کوئی ویکنس نہیں ہے. بظاہر لگتا ویکنس ہے لیکن انسان کے حق میں بڑی نعمت ہے یہ. کیونکہ اگر انسان ہر دیکھی سنی بات کو یاد رکھ لے اور ہر غلط سلط بات کو یاد رکھ لے تو پھر حالت کیا ہوگی دل کی؟ انسان بیمار ہو جائے. تو بہت ساری باتوں کا بھلا دینا ہی انسان کے حق میں بہتر ہے،
تو یہاں پھر ایک امتحان ہو جاتا ہے کہ اچھی چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش اور کوڑا کرکٹ پھینکنی. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، فضول باتیں تو خوب یاد رہیں، کسی کی تکلیف تو خوب یاد رہے اور کسی کا احسان یاد نہ رہے، تو یہ انسان کے حق میں برا ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے، لوگوں میں سے، من جو یقولو کہتے ہیں. یقولو میں آپ روٹ بتائیں گے؟ قاف واو لام. قاف واو لام سے کیا بنتا ہے؟ قول. قول کا لفظ اردو میں کتنا عام ہے؟ قول و فعل. تو یقولو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں الف میم نون جو ہے محفوظ ہیں امن سے. باللہ اللہ پر، و بالیوم الآخری اور یوم آخرت پر. اب یوم پیچھے پڑ چکے ہیں، آخر آخرت کے ساتھ معنوں میں پڑ چکے ہیں. و حالانکہ دیکھیے وا ایک معنی عام اس کا اور ہوتا ہے، اور دوسرا واو جو ہے حال کا پتہ بتاتی. حال کا کیا مطلب؟ حالت ظاہر کرتی ہے. اب عربی کی وسعت دیکھیں گے آپ، ایک حرف وا کس کو ظاہر کرنے کے لیے؟ پوری حالت ظاہر کرنے کے لیے. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان کا حال یہ ہے، یعنی حالت. حالانکہ اس کو بریفلی ہم کیسے بولتے ہیں؟ حالانکہ ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے. اب مؤمنین کا تو ہم اردو میں پڑھتے رہتے ہیں، مومن کی جمع ہے، لیکن یہ بے کہاں سے آ گئی؟ اور یہاں بے کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو پیچھے پڑھا تھا بے کا معنی کیا ہے. بے کا معنی کیا پڑھا تھا؟ ساتھ. اب یہاں آپ کریے ساتھ کا ترجمہ تو نہیں ہوتا. تو بے کے عربی میں 17 میننگز ہیں. اب آپ پریشان ہوئیے، چونکہ میں 17 یاد نہیں کر سکتی اس لیے میں تو جا رہی ہوں چھٹی کر کے. دیکھیے 17 یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹیکسٹ خود ہی بتا دیتی ہے، اور اس میں پھر آپ خود دیکھتے ہیں کہ کون سا یہاں پر یعنی کامن سینس سے کام لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور قرآن کا ایک حرف بھی بیکار میں نہیں لکھا ہوا. یہ ہمیں نہ سمجھ آئے تو اور بات ہے. اس سے پہلے لفظ ماں بھی گزرا ہے. ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے، ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک کنفیوژن پھیلاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب پھر کیسے پتا کریں؟ تو یہ جو بے آ جاتا ہے نا ماں کے بعد، تو یہ ڈیفینیٹلی معنی کو نہیں میں بدل دیتا ہے. یعنی یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ماں کے بعد آگے بے آ رہا ہے، جو وہاں تو ساتھ کا معنی کوئی نہیں دے رہا، لیکن ماں کے معنی کو اس نے فکس کر دیا ہے یہاں پر. اور وہ کیا ہے؟ نہیں. اتنی بات سب کو سمجھ آئی ہے جو میں نے بولی؟ اگر نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ مانوس ہو جائیں گے انشاءاللہ. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ معنی میں تو ما ہم مومنین بھی کافی ہے، لیکن ایک تو آپ دیکھیے کہ بے کی وجہ سے جو کلام کا پڑھنا ہے اس میں بھی حسن پیدا ہو رہا ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور اگر آپ پڑھیں وَمَا هُمْ مُؤْمِنِينَ، میم پہ اینڈ میم پہ ابتدا، تو وہ پڑھنے میں بھی خوبصورتی نہیں رہتی. تو یہ جو زبان ہے نا عربی زبان، یہ ایک الہامی زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر اپنے کلام کے لیے چنا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اشارے دیتی رہوں گی جس سے آپ کو بہت سی چیزیں کھلنے لگیں گی کہ آخر اللہ نے عربی ہی کو کیوں چنا. تو یہاں پر آپ دیکھیے وما ہم، حالانکہ نہیں وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے. اور بے کا یہاں ساتھ ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ماں کو نہیں کا معنی دینے کے لیے آیا ہے. بیسیکلی یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، یہ ایک نیا لفظ ہے یہاں. خے دال عین اس کا روٹ ہے. حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا. یخادعون کا معنی دھوکہ دینا، یعنی دوسرے کو ڈارکنیس میں رکھنا، جو دل میں ہو اس کے علاوہ کچھ اور ظاہر کر کے اپنا الو سیدھا کرنا، مقصد حاصل کرنا. اب دڑا دڑ لکھیے میں، ذرا سوچیے اس پر. کیا ہے دھوکہ؟ کیا ہوتا ہے؟ اپنی زبان میں بھی سوچیے. دھوکہ، فریب، فراڈ کیا ہوتا ہے؟ اصل بات نہ بتانا، اصل حقیقت چھپانا، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو کچھ اور دکھا کر اپنا مطلب نکال لینا اور اس کو بے وقوف بنانا، اس کو اندھیرے میں رکھنا، یہ ہوتا ہے دھوکہ. تو
تو یخادعون وہ دھوکا دیتے ہیں، یعنی حقیقت کو چھپا کے، اصل چھپا کر، جو دل میں ہے وہ نہیں ظاہر کرتے، کچھ اور ظاہر کرتے ہیں. تو یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکا دیتے، الا مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو. انفس کس کی جمع ہے؟ نفس کی. نفس کی. تو نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کے کئی معنی ہوتے ہیں. روح، زندگی، جان، انسان کی ذات، یعنی اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو، جسے دم سیلف کہیں گے نا، سیلف کے معنوں میں. ٹھیک ہے. وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے. یشعرون کا جو روٹ ہے کوئی نکالے گا؟ جی، شین عین رے. شین عین رے سے شعر بنتا ہے. شعر کہتے ہیں بال کو. بال کتنا باریک ہوتا ہے؟ بہت باریک ہوتا ہے نا. تو شعور کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو. لیکن کیسی سمجھ بوجھ؟ باریک سمجھ بوجھ، جیسے بال باریک ہوتا ہے نا. یعنی کسی چیز کی حقیقت معلوم کر لینا، معاملے کی تہ تک پہنچنا. یعنی صرف ظاہر کا علم نہیں. یعلمون اور یشعرون میں فرق ہوتا ہے. یعلمون ظاہر کے علم کے لیے ہوتا ہے، جو ظاہری علامتوں سے پہچانا جائے. مثلاً ہم یہ کتاب کو دیکھیں تو ہم کہیں کہ ہاں یہ کتاب، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ ٹاپک کو دیکھ کے فوراً پہچان جانا کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے. ڈیپتھ میں جانے کو شعور کہتے ہیں، یعنی اندر حقیقت پتہ کرنا. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، معاملے کی تہ تک نہیں پہنچتے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی. قلب اصل میں عربی میں کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے کو، یعنی جو چیز ایک حال پہ نہ ٹھہرے، اوپر نیچے ہونا، الٹ پلٹ ہونا. تو دل کی حالت بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. کیا ہوتا ہے دل کو؟ کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حالتیں اس پہ آتی جاتی رہتی ہیں. لیکن یہاں قلب کا معنی دل ہے، دل کی حالت نہیں ہے، بلکہ اٹ سیلف، دل اٹ سیلف ہے، ہارٹ. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. کیا ہے؟ مرض، بیماری. مرض کا لفظ اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے. پس زیادہ. زیادہ کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ کرنے کو، یعنی کسی چیز کے پورا ہونے کے بعد جو ایکسٹرا اس میں ہوتا ہے، زیادہ کر دیا، بڑھا دیا. ہم، ان کو، اللہ نے، مرضن، مرض میں، بیماری میں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک. علیم کا روٹ علم سے، الف لام میم. علم کس کو کہتے ہیں؟ درد کو کہتے ہیں. اور علیم اس سے ملتا جلتا ہے. اس کے وزن پر کوئی لفظ بتائیے جو پیچھے پڑھا ہو آپ نے. عظیم اور رحیم، یہ فعیل کے وزن پر ہے. یہ وزن کیا ہوتا ہے یہ بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن فی الحال بات سن لیجیے. تو فعیل کے اندر استمرار ہوتا ہے. استمرار یعنی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو علیم درد والا، لیکن کیسا درد؟ جس کے اندر کنٹینیوٹی بھی ہے اور ایک ہمیشگی ہے، اور اس کے ساتھ ایک کنٹینیوس ٹارچر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. بہت زیادہ اور مسلسل تکلیف دینے والا. علیم کا کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ اور مسلسل تکلیف دینے والا، کنٹینیوس ٹارچر. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا، بما، بے کا اب معنی آپ دیکھیے بوجہ ہو گیا، سبب. ایک معنی بے کا کیا تھا؟ ساتھ. دوسرا ماں کو نہیں کمانا دینے کے لیے، اور اس کو عام طور پہ بولتے ہیں زائد، یعنی بے زائد ہے یہاں، یعنی مومنین کے ساتھ زائد ہے.
اور یہ تیسرا معنی بے معنی بوجہ. چلے 17 میں سے 3 تو آپ نے سمجھ لیے. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کو الگ رٹنے کی ضرورت نہیں، کانٹیکسٹ میں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، بما بوجہ اس کے جو. اب آپ دیکھیے ماں سے پہلے بے آ گیا تو اس لیے ماں کا معنی نہیں ہوگا. ماں کا معنی نہیں کب ہوتا ہے؟ جب بے کب آتی، کہاں آتی ہے؟ بعد میں آتی. بما بوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، کانا کی جمع ہے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے. یہاں بھی آپ روٹ دیکھیے کیا ہے، کاف ذال با، کذب جھوٹ. وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے یا ان کے لیے، جب ان کے لیے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو. فساد کس کو کہتے ہیں؟ بگاڑ کو. نہ تم بگاڑ کرو، نہ خرابی کرو، فی الارض زمین میں. ارض و سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا اردو میں بھی. قالو انہوں نے کہا، انما بے شک. انما کا لفظ جو ہے یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ حقیقت تو بس یہی ہے، یہی حقیقت ہے، اصل بات یہ ہے. بے شک تو اس لیے مختصر اس کو کیا کر دیتے، بے شک. نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. جیسے مفسدون ہے ایسے ہی مصلحون ہے. اس کا روٹ کیا ہے؟ صاد لام ہا. صلح کرنا کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ختم کر دینا. تو کیا ہوا مانا؟ اصلاح کا مانا دوستی. انما نحن مصلحون بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی بگاڑ ختم کرنے والے ہیں. الا خبردار. یہ لا نہیں ہے، اس کو الگ الگ نہیں پڑھنا کہ آ کیا اور لا نہیں. یہ ایک لفظ ہے، ون ورڈ ہے، الا ہے. الا خبردار، سن لو. تنبیہ کے لیے، وارننگ کے لیے آتا ہے، الرٹ کرنے کے لیے دوسرے کو آتا ہے. الا انہم بے شک وہ، ہم وہی. اب ایک دفعہ ہم انا کے ساتھ ہے، پھر دوبارہ ہم آیا، کیوں؟ تاکید کے لیے. انہم بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں. ولیکن لیکن، اردو میں لیکن کہتے ہیں، عربی میں لاکن کہتے ہیں، معنی وہی ہے. لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، وہ معاملہ سمجھتے ہی نہیں. وا اور، اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں. یہاں آ الگ ہے کیا کے معنوں میں، اور نون کی وجہ سے ہم کا معنی کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف لوگ. یہ نیا لفظ ہے. سفہاء کا روٹ سین فے ہے. السفیہ کی جمع ہے السفہاء، بے وقوف، کم عقل، بے سمجھ، احمق، بدھو. بیسیکلی سفیہ کہتے ہیں جسم کے ہلکا ہونے کو، کسی چیز کا لائٹ ویٹ ہونا. ٹھیک ہے، سفیہ کا کیا معنی؟ لائٹ ویٹ ہونا. جب عقل کم ہو جاتی ہے تو وہ اصل میں لائٹ ویٹ ہونا. اسی لیے کہتے ہیں نا بھینس بڑی ہے یا عقل بڑی ہے، تو میرا خیال ہے وہ بھی شاید اسی وجہ سے کمپیریزن کرتے ہیں. تو جن لوگوں کی عقل یا دماغ لائٹ ویٹ ہوتا ہے، عقل کم ہوتی ہے، وہ عربی میں سفیہ کہلاتے. بیسیکلی سفیہ کون ہوتا ہے؟ جس کا ویٹ کم ہو، لیکن پھر عقل کی کمی کے لیے سفیہ کا لفظ استعمال ہونے لگا. صرف جسم کا فٹ ہونا یا کم وزن ہونا سفیہ نہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ سفیہ کون ہے؟ جس کے اندر عقل کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے. انہم ہم السفہاء، وہی. اب کم عقل کون ہوتا ہے؟
اب آپ لفظ کم عقل پہ غور کیجئے. کم عقل کیا مانا ہے؟ لائٹ ویٹ یعنی عقل کم. تو سفہا بے وقوف ہیں، یعنی کم عقل ہیں، جن کی عقل کم ہے. ہم عام طور پر کس کو کم عقل سمجھتے ہیں؟ جس کا ویٹ زیادہ ہو، اس کو عقل ہی نہیں، اپنا خیال ہی نہیں رکھنا جانتا. جی. کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے، وہ علم نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. یعلمون کا روٹ کیا ہے؟ ٹیکسٹ پہ دیکھیے، این لام میم، این لام میم، علم. اس روٹ سے پیچھے کون سا لفظ گزرا ہے؟ علم کے معنوں میں عالمین. تو عالمین وہ نا جس سے کچھ معلوم ہوتا ہے. تو یعلمون وہ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں. اور علم سے مراد یہاں کون سا؟ جو ظاہر کی چیزوں کو دیکھ کر انسان حاصل کرتا ہے، معاملے کی تہہ تک پہنچنا نہیں. وَإِذَا اور جب، لقو اردو میں ملاقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ملاقات کرتے ہیں الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی ان کا انٹریکشن جب ایمان والوں سے ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلو خالی ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، الا طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے. شیاطین کس کی جمع ہے؟ شیطان کی. اور مراد اس سے ان کے سرکش سردار، ان کے بڑے لوگ، انفلوئنشل لوگ مراد ہیں یہاں، یا لیڈرز دیکھ لیجئے. جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، اپنے لیڈرز کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں. اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ما اہل و عیال، مع ساتھ کے معنی، معکم تمہارے ساتھ. انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں. مذاق بنا کے کسی کا انکار کرنا استہزاء ہوتا ہے. اندرونی طور پر کسی کا مذاق کرنا، یعنی اوپر سے تو خوب سر ہلانا، جی بالکل ٹھیک ہے، اور اندر سے ہنسنا، وہ احمق تم کیا جانو، یہ ہوتا ہے استہزاء. اندر ہی اندر. ایک ہوتا نا ظاہر میں مذاق اڑانا، کسی کا خوب ٹھٹھا کرنا، منہ پہ مذاق اڑانا. کچھ ایسے بھی بے لحاظ لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اوپر سے تو بہت ڈیسنٹ ہوتے ہیں، بہت اچھے سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے آپ کو بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے مستہزئون، استہزاء. اور یہ کب ہوتا ہے؟ کسی کو بے وقوف سمجھ کر، اس کو کم عقل سمجھ کر اس کا مذاق کرنا. ہے زے حمزہ، مستہزئون کا روٹ ورڈ ہے ہے زے حمزہ، مستہزئون مذاق کرنے والے. اللہ اللہ یستہزئ مذاق کر رہا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے. یمدو کا لفظ مد سے ہے، میم دال دال، مد. مد کہتے ہیں کھینچنے کو، لمبائی میں کھینچنا، کسی چیز کو لمبائی کے رخ کھینچنا اور بڑھانا. اسی لیے لمبے عرصے کو کیا کہتے ہیں؟ مدت، لمبا عرصہ پھیلا ہوا. تو وہ ان کو پھیلا رہا ہے، یعنی ڈھیل دے رہا ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ انہیں ٹائم دے رہا ہے، ان کو وقت دے رہا ہے کہ اچھا اور موج کر لو. وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. طغیان جو ہے تو غین، یہ اس کا روٹ ہے حد سے بڑھنا، یعنی اس کے باوجود کہ وہ لوگ سرکش ہیں، حد سے بڑھے ہوئے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا نہیں، ان کو مار نہیں دیتا، ان کو مہلت دیے جا رہا ہے، اچھا اور کر لو. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ عین میم ہے امہن، حیران ہونا، دل کا اندھا ہونا، حیرانی کی وجہ سے بھٹکنا، گمراہی میں بھٹکنا مراد ہے اصل میں. یا مہون کا معنی گمراہی میں بھٹکنا.
پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے، لہٰذا وہ جدھر کو ان کا دل چاہتا ہے، ان کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ چلتے چلے جاتے ہیں. اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لی. شراء کہتے ہیں عربی زبان میں خریدنا اور بیچنا، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہ عربی کی ایک اور خصوصیت ہے، اس کو لغت ازداد کہتے ہیں، یعنی ایک ہی لفظ میں دو اپوزٹ معنی، ایک دوسرے سے اپوزٹ معنی. خریدنا اور بیچنا، جس کو ہم اردو میں بھی کیا کہتے ہیں، خرید و فروخت کو کیا کہتے ہیں؟ لین دین کہتے ہیں نا، لین دین. اس میں بھی دیکھیں نا آپ، لین دین، لین دین، لینا اور دینا، پیسے لینا، مال دینا. تو یہ دو طرفہ عمل ہوتا ہے. خرید و فروخت ون سائیڈڈ نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ لین دین ہوتا ہے. تو عربی میں شراء کا معنی کیا ہے؟ خریدنا بھی اور بیچنا بھی. تو پہلے زمانے میں کرنسی تو نہیں ہوتی تھی نا، تو لین دین کیسے ہوتے تھے؟ گندم دے کے کیا لیتے تھے؟ چاول لے لیتے، یا مختلف چیز. آپ نے بھی شاید بچپن میں کسی دیہات میں یہ دیکھا ہوگا، جو لوگ ایک چیز اگاتے تھے، وہ مثلاً کپاس لے گئے دکاندار کے پاس، اس کو کپاس دی، کاٹن دی، اور اس سے گندم لے کر آ گئے. جی آئی کہتے ہمارے گاؤں میں سبزی والا آتا ہے تو لوگ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں، گندم دے کے، یعنی اس کے بھی وزن مقرر ہوتے ہیں، اتنی گندم کا اتنی چیز ملے گی، تو وہ ایک چیز دے کے دوسری لے رہے ہوتے ہیں. تو بھی ایک طرح سے لین دین، یعنی ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں نا. تو شراء میں بھی خرید و فروخت ہوتا ہے. تو جنہوں نے خرید لی، ٹھیک ہے. الدلالۃ گمراہی، گمراہی خریدی. دلالۃ کا روٹ کیا ہے؟ دالین کا دواد لام لام. بالہدا ہدایت کے بدلے. ہدایت کا روٹ کیا ہے؟ ہے دال یہ ہدن. پیچھے 2-3 دفعہ یہ لفظ گزر چکا ہے. فما پسنا ربحت کام آئی. مرابحہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اسلامک بینکاری وغیرہ میں. مرابحہ، ربح کہتے ہیں نفع کو، فائدے کو. تو نہ فائدہ مند ہوئی تجارتہم، ان کی تجارت. تجارت کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کاروبار، بزنس. یعنی انہوں نے جو کچھ دیا اور اس کے بدلے جو کچھ لیا، بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں فائدہ نہیں اٹھا رہے. وما کانوا، اور نہ تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے. مہتدی، اس کا بھی روٹ کیا ہے؟ یہ دال یہ. جی یہ تو تھی الفاظ کی وضاحت. بظاہر ایسے لگ رہا ہے جیسے سبق بہت زیادہ ہے، نئے نئے لفظ ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آج کے سبق میں بہت سی ریپیٹیشن بھی ہے. اچھا ذرا سے میں آپ کو 1 منٹ دیتی ہوں، آپ اپنے سبق کو سامنے رکھ کر ملتے جلتے الفاظ پر نشان لگا لیجئے اپنے ہی پینسل سے. مثلاً آپ دیکھیے کہ اللہ کا لفظ ہے پہلے، تو یہ کہاں کہاں آیا ہے، کتنی دفعہ آیا ہے. پھر الذین کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے، اس کو آپ دیکھیے. وا تو خیر بہت ہی دفعہ آئی ہے. ما کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے. ہم کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے، ہم. پھر آپ دیکھیے یخادعون بھی 2 دفعہ ہے، ٹھیک ہے نا. یشرون بھی 2 دفعہ آ گیا. مرض بھی 2 دفعہ آ گیا. عذاب بھی، یہاں دوسری دفعہ، پیچھے عذاب و نظیم گزر چکا ہے، ٹھیک ہے. اچھا علیم اور یکذبون 1 دفعہ ہے. اذا کا لفظ آپ دیکھیے کم از کم 3 دفعہ مجھے یہاں نظر آ رہا ہے، 3-4 دفعہ، ٹھیک ہے. قیلا کا لفظ بھی بار بار آ رہا ہے. تفسدو، مفسدون. یشرون بھی آپ دیکھیے، مصلحون 1 دفعہ ہے لیکن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے دوبارہ اذا قیل لہم آمنو. صفحہ بھی آپ دیکھیے 2 دفعہ آیا. یعلمون ویسے اردو میں آپ کو معلوم ہے. لقو تھوڑا سا ملاقات کے معنوں میں نیا لفظ ہے، لیکن پھر آپ دیکھیں گے اذا الذین آمنو قالو آمنا. اذا خلو ذرا سا نیا لفظ ہے، لیکن وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے خالی ہونے کے معنوں میں. شیاطین بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. مستہزئون ذرا نیا لفظ ہے آج آپ کے لیے، لیکن اردو میں استہزاء کا لفظ
استعمال ہوتا ہے ہائی اردو میں استہزاء. پھر یہ بھی 2 دفعہ آیا, ٹھیک ہے نا, یستہزئ اور مستہزئون. یمدو کا لفظ ذرا ایک ہی دفعہ آیا, تھوڑا سا نیا ہے لیکن مدت کے ساتھ یاد رکھیں تو یاد رہے گا. طغیانی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. یا مہون نیا لفظ ہے, یا مہون. اس کو ذرا زیادہ توجہ سے آپ دیکھیں گے, دل کا اندھا پن, بھٹکنا. اشترو کچھ نیا لفظ ہے. دلالت دالین پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. بالہدا ہدایت کا لفظ بھی پیچھے گزر چکا ہے. ربحت نیا ہے. تجارت عام لفظ ہے. مہتدین بھی ہدایت سے ہے. تو اب آپ ذرا سا ریلیکس ہوئیے. مجھے معلوم ہے آپ کو زیادہ لگ رہا ہے, اور کچھ لوگ جو پہلی دفعہ صرف پڑھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا بوجھل لگے گا, لیکن بالکل فکر نہیں کریے. ایک ایک حرف جتنی دفعہ پڑھیں گے ہر حرف پہ 10 نیکیاں, اور جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے اس پہ اگر سبق نہ بھی یاد ہوا تو بھی کیا ہوگا, نیکیاں ملتی چلی جائیں گی. اس لیے ڈونٹ وری, کوئی مایوسی پریشانی دل میں نہ آئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے, جب ایک لفظ 2 دفعہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آسان ہو گئی نا بات, یا پچھلے سبق کے دوبارہ ریپیٹ ہو گئے تو آسان ہو گئی. تو جو شخص آج کا کام آج کر لے گا وہ کل آسانی کی طرف آ جائے گا, آسانی اس کے لیے ہو جائے گی. تو ہارڈلی آپ کے لیے 3-4 لفظ جو بالکل پہلی دفعہ بھی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی 3-4 لفظ نئے ہیں. تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو لفظ آپ کے لیے آج بالکل نئے ہیں ان کو آپ ایک پینسل سے انسرکل کر لیں. جب آپ گھر جا کے سبق یاد کرنے لگے تو بالکل نئے لفظوں کو آپ انسرکل کر لیں. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ان لفظوں پر آئیں گے تو ذرا سی آنکھ بند کر کے اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا معنی یاد رہا, تو انشاءاللہ اس سے آپ جلدی یاد کر لیں گے. اور جب آپ پیچھے سے جب تلاوت لگے گی اس وقت بھی انسرکلڈ ورڈز جو ہوں گے وہ آپ کے سامنے رہیں تو انشاءاللہ ریپیٹیشن سے چیزیں بہت جلدی یاد ہو جاتی ہیں. انسان کا جو حافظہ ہے نا, یعنی ہماری جو میموری ہے یا ہمارا جو حافظہ ہے یا برین ہے, وہ کس طرح کام کرتے ہیں, چیزوں کی ریٹینشن کس طرح ہوتی ہے, یا ہم ان کو کس طرح محفوظ کرتے ہیں, اس کو گھسانے سے, بار بار اس رستے سے گزرنے سے, جیسے آپ کسی کچی زمین سے گزرتے ہیں. ایک بات, ورق بہت آہستہ پلٹنا سیکھیے. کتاب کی بھی عزت, کتاب کا بھی ادب. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی جو بڑی بڑی علم کی مجالس ہوا کرتی تھی, ہزاروں لوگ اس میں شریک ہوتے تھے, اور اس زمانے میں نہ کوئی مائک ہوتا تھا, نہ کوئی آواز کو بڑا کرنے کا انتظام ہوتا تھا. لوگ لکڑی کے قلم سے لکھتے تھے, دوات میں ڈبو ڈبو کر. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اس قلم سے لکھتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی, کر کر کی آواز آتی ہے, چیخ سی آتی ہے ہلکی ہلکی قلم کی. تو لوگ اس شخص کی حدیث نہیں لیتے تھے جس کے قلم سے لکھتے وقت آواز آتی تھی. وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اس نے صحیح سنا ہی نہیں, اس شخص نے صحیح سنا نہیں, کیونکہ استاد کی آواز کے ساتھ قلم کی آواز مکس ہو گئی تو اس کو سننے میں غلطی لگ گئی ہوگی, لہذا یہ ریلائبل نہیں ہے شخص. اس حد تک علم کی مجلس کا ادب ہوتا تھا, اور لوگ احتیاط برتتے تھے کہ لکھتے ہوئے قلم بھی آواز نہ دے. اور ورق پلٹنے کے شور نام کی تو چیز ہی نہیں تھی کوئی. ہم ابھی ادب کے بہت ابتدائی سٹیج پر ہیں, بہت ابتدائی سٹیج پر. علم کے لیے ایٹیکیٹس کا ہونا ضروری ہے. ہم ہر محفل کے ایٹیکیٹس جانتے ہیں. شادی کا موقع ہو, دلہن بنانے کے, خوب اس کو بٹھانے کے, کھڑا کرنے کے, چلنے کے, دیکھنے کے, مسکرانے کے سارے آداب بتاتے ہیں. یوں سٹیج پہ بیٹھنا, یوں دیکھنا, یوں نہ کرنا. لیکن جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کچھ بھی پتہ نہیں کہ ادب کیا ہے نا, کتنی زندگی گزر گئی. تو اس محفل کے ادب میں یہ چیز بھی ہے کہ جب آپ ورق پلٹیں تو بہت آہستگی سے, کم سے کم آواز آئے, تاکہ دوسروں کو بھی ڈسٹربنس نہ ہو اور آپ کے اپنے سننے میں بھی خلل نہ ہو. جی, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم جب سبق یاد کریں تو اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں, اس کو انجوائے کریں. ایک ایک حرف پر اجر کا وعدہ یاد رکھیں اور صبر سے کام لیں اور غور و فکر سے کام لیں. صرف یہ نہ سوچا کریں کہ میں نے کیا بولا تو وہ جھٹ سے لکھ لیں, خود سے بھی سوچا کریں.
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. اب ہم جتنا پڑھ چکے ہیں پیچھے سے اس سب کی تلاوت سنیں گے، ذرا سا غور کریں گے کہ ہمیں پچھلا کتنا یاد ہے. سیلف اسیسمنٹ کا وقت بھی ہے، صرف علم کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی سمجھ کی بھی اسیسمنٹ اس وقت کہ مجھے کیا سمجھ آیا پیچھے سے، اور پھر آج کے اس لیسن تک ہم سن کر اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کتنے % معنی مجھے یاد ہو گیا. چلیے اب غور سے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.